لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صلوات على محمد وآل محمد. سورہ مبارک توبہ کی آیت نمبر 38 کی آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، کہ جس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سمپل ایک فی الحال ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد آیت کے ذیل میں کچھ معروضات پیش کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنو ما لکم، اے صاحبان ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے. یعنی ایک طریقے کی الارمنگ سچویشن جو ہے پروردگار عالم یہاں پر ایڈریس کرنے جا رہا ہے کہ اذا قیل لہم انفروا، کہ جب تم سے کہا جاتا ہے چلو اٹھو تیار ہو، لیٹس گو مارچ آؤٹ. کس کے لیے؟ جہاد کے لیے. فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے جہاد کے لیے آؤ. تو اثاقلتم الی الارض، یہ امپورٹنٹ ہے. ما لکم یعنی اے صاحبان ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم زمین گیر ہو گئے ہو، تم زمین میں اٹک چکے ہو، تمہارے قدم زمین میں جڑ گئے ہیں، تم ہل نہیں پا رہے ہو. جب تم سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آؤ، آگے بڑھو، تو اثاقلتم الی الارض، تم جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ اپنے پنجے گڑائے ہوئے ہو، زمین میں بیٹھے ہوئے ہو، زمین سے ہل نہیں پاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا، سوال ہے تم سے، کیا تم دنیا کی حیات پر، یہ والی دنیا ہے، حیات الدنیا ہے یہ دنیا والی حیات، یہ جو کم ترین حیات ہے، کیا تم اس پہ راضی ہو گئے ہو؟ من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں کیا تم اس کے اوپر خوش ہو، راضی ہو گئے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ تمہیں آخرت میں کیا ملنے والا ہے. فمتاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور جان لو کہ جو تم کو آخرت میں ملنے والا ہے وہ بہت عظیم ہے، بہت زیادہ ہے، اور جو دنیا میں ہے وہ بہت کم ہے، قلیل ہے. دنیا کا مقابلہ آخرت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. چونکہ آج کی گفتگو جو ہے وہ مجلس ایصال ثواب ہے، اور طریقہ کار یہی ہے کہ جمعرات کو معمولاً ایسی گفتگو ہمارے آپ کے درمیان ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے لیے بھی جو ہے وہ فائدہ مند ہو، آپ کے لیے بھی، اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس کی دنیا اور اس کی زندگی اور اس کی آخرت، اس کا حساب کتاب کس طرح ہونے والا ہے. پروردگار عالم نے متعدد آیات میں، سورہ توبہ کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی، کلیئر الفاظ میں پروردگار عالم مؤمنین کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم سوچتے نہیں جب تم سے کہا جاتا ہے تو تم اثاقلتم، تمہارے قدم جو ہے وہ ہلتے نہیں، تم زمین گیر ہو گئے ہو. ایک عالم دین تھے، میں اس لیے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں تاکہ انسان کو یہ نہ لگے کہ جو ہے وہ انسان پڑھ لکھ گیا اور 4 نمازیں پڑھ لی ہوں، 4 مجلسیں پڑھ رہی ہوں اور کچھ تبلیغ کر لی تو کام ہو جائے گا. عالم دین وہ اپنے دوست کا واقعہ نقل کرتے ہیں. مختلف علماء نے کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے. وہ نقل کرتے ہیں کہ یہ عالم دین نقل کرتے ہیں کہ میرے دوست کے جو خود بھی ایک عالم دین تھے، وہ بیمار ہو گئے، اور بیماری کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر، اپنی جو ہے وہ بستر مرگ کے اوپر، حالت سکرات، احتضار جو ہے وہ کیفیت تھی. تو ان کو بلایا گیا کہ آئیے، وہ جو آداب ہیں محتضر کے وہ جو ہے انجام دیجئے، کلمہ پڑھوا دیجئے، شہادتین پڑھوا دیجئے، اور جو طریقہ ہے.
تو یہ گئے اور ان کے پاس بیٹھے اور جانے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی آپ کہیے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، آپ کہیے کہ جو ہے وہ اللہ ایک ہے، آپ کہیے جو ہے وہ رسول جو ہے وہ ختم مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب بھی انہوں نے جو واقعہ نقل کر رہے ہیں، جب بھی یہ کہتے تھے کہ کہیے لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتے تھے نہیں 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 توڑو نہیں توڑو نہیں توڑو نہیں توڑو نہیں۔ تو یہ بڑا جو ہے تعجب ہوا ان کو۔ انہوں نے پھر سے کہا کہ آپ کہیے لا الہ الا اللہ، تو یہ کہنا چاہتے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن زبان سے نکلتا تھا نہیں نہیں توڑو نہیں توڑو نہیں توڑنا نہیں۔ بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا ہو، یہ کہہ رہے تو اچھا ادھر دعائیں بھی ہو رہی تھی ان کے لیے کہ اللہ ان کو ٹھیک کر دے اور صحت ہو جائے۔ بہرحال کچھ لمحے کے لیے ان کی طبیعت صحیح ہوئی۔ تو جیسے ہی ان کی طبیعت صحیح ہوئی تو سب لوگ آ گئے کہ بھائی طبیعت صحیح ہو گئی اور سب خوش ہو گئے۔ تو ان دوست نے پوچھا کہ ابھی جب آپ کو ہم کلمہ پڑھوا رہے تھے تو آپ سے ہم کہہ رہے تھے کہو لا الہ الا اللہ، اور آپ کہہ رہے ہیں جواب میں توڑو نہیں توڑو نہیں۔ تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہیں کوئی جواب دوں میرے گھر والوں کو بلاؤ۔ گھر والوں کو بلایا اور کہا جاؤ فلاں الماری سے میری ایک واچ ہے، میری کرسٹ واچ ہے، وہ لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے اور کہا کہ اس کو ابھی میرے سامنے توڑو، تو اس کو ان کے سامنے توڑا گیا۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میرا لگاؤ، میری محبت اس گھڑی سے بہت زیادہ تھی، اور جب یہ اللہ کا کرم ہوا میرے اوپر کہ میں دوبارہ جو ہے مجھے صحت ملی، جب بھی آپ مجھ سے کہتے تھے، اچھا یہ حالات سینسیٹیو ٹائمز ہیں، بہت سینسیٹیو ٹائم، وہ جب جانکنی کا عالم ہوتا ہے اس وقت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہو لا الہ الا اللہ، تو ابلیس میرے سامنے آتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو تمہاری پسندیدہ گھڑی توڑ دوں گا میں۔ تو میرے زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلتا تھا۔ مجھے اتنی محبت تھی اپنی گھڑی سے، ایک گھڑی چھوٹی سی، گاڑی گھوڑا بینک دولت اولاد کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، کہا ایک گھڑی سے مجھے محبت تھی، کہیں ملی تھی ان کو۔ کبھی کبھار جو ہے وہ مجلس پڑھنے کے بعد لوگ تبرک میں دے دیتے ہیں علماء کو ہدیہ، اب تو نہیں دیتے، ایک زمانے میں دیا کرتے تھے، گھڑیاں دے دیتے تھے، تو جو ہے وہ گھڑی ان کو مل گئی تھی، تو ان کو بڑی محبت تھی، تو وہ انہوں نے توڑوائی پہلے، اور انہوں نے یہ کیا درس ہے یہ ہمارے لیے کہ اگر انسان کا جو لگاؤ ہو جائے، اگر انسان کو محبت ہو جائے تو بڑی سختی ہو جائے۔ اب انسان آئے غور کرے، اللہ کیا فرما رہا ہے اِذْ ثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، کیا تم جم گئے ہو، کیا تم سے ہلا نہیں جا رہا ہے، تم کو فی سبیل اللہ بلایا جا رہا ہے، آؤ جہاد کرنے کے لیے، آؤ اللہ کار خیر۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغ کرتے رہیے، ان کو بلاتے رہیے، ان کو سمجھاتے رہیے، آؤ یہ اللہ کیا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اکثر ہم لوگ آپس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنا مجلسیں، اتنی جو ہے وہ عبادتیں، اتنا جو ہے وعظ و نصیحت و درس و بحث و فلاں، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اذا قیل لکم انفروا، جب تم سے کہا جاتا ہے چلو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، تو اثاقلتم الی الارض، بالکل یہ وہی گفتگو ہے جو ہمارے آپ کے درمیان جو ہے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کار خیر کی طرف آؤ تو زمین گیر ہو جاتا ہے انسان، کیوں؟ چونکہ دنیا کی محبت آ جاتی ہے۔ عزیزوں میں نے گزشتہ جو ہے وہ ہمارا جو عنوان تھا وہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ انسان اپنی عمر کو کس طرح بڑھائے۔ آپ کے سامنے کچھ جمعرات پہلے جو ہے وہ اس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ طولانی عمر کے کیا راز ہیں اور کس طرح طولانی عمر، لیکن یہ طولانی عمر اس وقت انسان مانگی کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، نہ یہ کہ دنیا میں رہنا ہو، نہ یہ کہ صرف دنیا کی جو ہے وہ خواہشات پوری کرنا ہو۔ میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دوں، جب آپ دنیا میں زیادہ رہنا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو زیادہ جواب بھی دینا پڑے گا۔ جو انسان 50 سال رہا ہے اس کو 50 سال کے جواب دینا ہے، جو 70 سال رہا ہے اس کو 70 سال کے جواب دینا ہے، جو 100 سال کی امید لگائے بیٹھا ہے اس کو 100 سال کا جواب دینا ہے، جو 150 سال اس کو 150۔ آپ اکثر ریسٹورنٹ جاتے ہیں اور جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے صاحب آپ بیٹھے ٹیبل کے اوپر اور فوراً مینیو آ جاتا ہے، زبردست اس کے اندر ڈشز لکھی ہوئی ہیں اور سٹارٹرز ہیں اور مین کورس ہے اور ڈیزرٹس ہیں اور ڈرنکس ہیں اور فلاں ہے۔ وہ انسان کے جو بہت زیادہ شوقین ہوتا ہے کھانے پینے کا، وہ مینیو کو دیکھتے ہی جو ہے وہ یہ بھی آرڈر کر دو، وہ بھی آرڈر کر دو، یہ بھی منگوا لو، اور ٹیبل جو ہے بھر جاتی ہے۔ اس بات سے اب بھوک کی جب تڑپ جب ہوتی ہے نا انسان کی خواہشات، اس بات سے غافل کہ جو کچھ منگوایا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا کا معاملہ یہی ہے، جتنا منگوائیں گے، جتنا کھائیں گے، جتنا زیادہ رہنا چاہتے ہیں، چاہے کھائیں یا نہ کھائیں، آپ نے منگوا لیا، آپ کی ٹیبل پہ آ گیا، اب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تب بھی آپ کو پیسہ دینا ہے، کھا لیا تب بھی آپ کو پیسہ دینا ہے۔ دنیا کا معاملہ یہی ہے، آپ یہاں آ گئے ہیں، آپ کو حساب دینا ہے۔ 50 سال رہے، 50 سال کا حساب،
100 سال رہے 100 سال کا حساب، 70 سال رہے 70 سال کا حساب، جو بھی آپ نے آرڈر کیا ہے اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آرڈر دے دیا، منگوا لیا اور بغیر حساب دیے چلے گا، نہیں، آرڈر آپ نے کیا ہے تو حساب تو دینا۔ لہٰذا انسان اس دنیا میں جب آیا ہے تو اس بات کو یاد رکھے، پروردگار عالم پوچھ رہا ہے کہ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم اس دنیا کی حیات پر راضی ہو گئے ہو، جبکہ تمہیں نہیں معلوم کہ آخرت کی جو حیات ہے وہ زیادہ عظیم ہے، وہ زیادہ قیمتی ہے، وہ زیادہ ارزش مند ارزش رکھتی ہے۔ انسان اگر اس بات پر غور کرے تو ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ دنیا اپنی جگہ پر ہے، آخرت اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ دنیا کی محبت، یہ میں نے اس کو آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جو دل ہے، لا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ، کہ اس حرم اللہ میں کیا ہے، القلب المؤمن حرم اللہ، مومن کا جو قلب ہے وہ حرم خداوند عالم ہے، پروردگار عالم کی جگہ ہے، لہٰذا جو اللہ کی جگہ ہے وہاں غیر اللہ کو انسان نہ بسائے۔ قلب مومن اللہ کی جگہ ہے۔ اب میں مثال دوں آپ کو، آپ میری طرف متوجہ رہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے بدن کی، مثال یہ جو لنگز آپ کے ہیں نا، پھیپڑے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، ہوا ہونا چاہیے، اس کے اندر ہوا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر پانی بھرا ہے خدا نخواستہ تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ لب مرگ آ جاتا ہے۔ یہ جو معدہ ہے، جو انٹسٹائن ہے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر جو پانی ہونا چاہیے، اگر یہ سوکھ جائے گا، اس میں ہوا آ جائے گی تو یہ خراب ہو جائے گا۔ لنگز میں ہوا ہونا چاہیے، پانی نہیں ہونا چاہیے، معدے میں پانی ہونا چاہیے، ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ برعکس ہو گیا تو انسان کیا ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان اہتمام کرتا ہے، انسان جو ہے وہ خیال رکھتا ہے اپنے جسم کا کہ بھئی جو جس چیز کی جگہ ہے وہ جگہ وہاں پر، وہ چیز وہاں پر موجود ہے۔ دل کی کیا جگہ ہے، دل کی جگہ ہے کہ یاد پروردگار عالم رہے، اللہ کی یاد رہے۔ اللہ کی یاد کب آئے گی، جب انسان موت کو یاد کرے گا، موت کی تمنا کرے گا، انسان اپنی حیات کے بارے میں سوچے۔ اب اگر ہم نے اس دل کو حب دنیا سے اتنا بھر لیا کہ دنیا دنیا دنیا، ہر چیز دنیا ہو گئی، تو پروردگار عالم کا یہ سوال ہمارے آپ کے لیے ہو جائے گا کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم اس دنیا کی حیات اور زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ ہمیں جواب میں کہنا چاہیے نہیں اللہ، ہم راضی نہیں ہوئے، ہمیں اپنی دل کی اس تطہیر کو، اس دل کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے۔ لہٰذا انسان ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرے کہ کہاں کیا چیز رکھنا ہے۔ ہمارا یہ جو دل ہے یہ ظرف ہے، اس کا مظروف یاد پروردگار عالم ہے۔ انسان اس سے غافل نہ رہے، انسان اس کو مرنے نہ دے۔ انسان بعض روایات میں یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ رہے تو فحی قلبک، کس طریقے سے اپنے دل کو زندہ رکھو، ذکر موت کے ذریعے، اپنی موت کو یاد رکھو، اپنے ان آخری لمحات کو یاد رکھو۔ لہٰذا یہ مجلسیں، یہ اہتمام یا زاداریاں، یہ بڑا انسان کو جو ہے وہ چیزیں سکھاتی ہیں۔ بعض اوقات علماء نے جو ہے وہ مثال دی ہے کہ جب جو انسان دنیا میں آیا ہے اس کی مثال کس طرح سے ہے، یہ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس کو کہاں لوٹ کے جانا ہے، پروردگار عالم کے پاس جانا ہے۔ اور ہماری جو حقیقت ہے وہ یہ دنیاوی حقیقت نہیں ہے، مادی حقیقت نہیں ہے، ہماری حقیقت روحانی حقیقت ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ لہٰذا ہماری جو حقیقت ہے وہ ملکوتی ہے، ہماری حقیقت جو ہے وہ الہی حقیقت ہے۔ اب جب یہاں آ گئے ہیں تو یہاں چند دن رہنا ہے ہمیں، اور یہاں سے ہمیں جانا بھی ہے۔ علماء جو ہے وہ بعض اوقات مثال دیتے، بڑی خوبصورت مثال، اس پہ توجہ کریں، خاص طور پہ ہمارے جوان مثال دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ڈائیورز ہوتے تھے، جو ڈائیو کرتے تھے، نیچے سے سمندر میں گئے اور سمندر میں اتر کے پرلز لے کر آتے ہیں، موتی باہر لے کر آتے ہیں، مرواری جسے کہا جاتا ہے، موتی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ زمین میں کودے اور لمبی سانس، ٹرین ہوتے تھے، لمبی سانس روک کے زمین میں جاتے تھے اور رسی باندھ کے جاتے تھے۔ تو جو اوپر سطح آب کے اوپر، پانی کے اوپر جو لوگ سرفیس پہ ہوتے تھے اپنی بوٹ کے اوپر، تو وہ رسی باندھ کر اس کو نیچے بھیجتے تھے۔ یہ جو ہے نیچے جاتا تھا، کلیکٹ کرتا تھا، جو بھی ویلیوبلز، جو بھی ٹریجرز، جو بھی پرلز، جو بھی اس کو ملتا تھا وہ جلدی کلیکٹ کرتا تھا، رسی کو کھینچتا تھا، جھٹکا دیتا تھا، یہ لوگ اوپر کھینچتے تھے۔ اگر زیادہ دیر ہو جاتی تھی تو اوپر والے کھینچتے تھے کہ جلدی سے اوپر آؤ۔ تو اب یہ نیچے جاتا ہے، نیچے جانے کے بعد جو ہے وہ بھی چیزیں جو ہے وہ جمع کرتا ہے، جب اس کا بیگ بھر جاتا ہے تو یہ جھٹکا دیتا ہے اور پھر اس کو رسی سے اوپر کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر انسان جائے سمندر کی تہہ میں اور جانے کے بعد وہاں پر بھول جائے کس کام کے لیے آیا ہے، یہ یاد رکھیں کہ انسان کی آکسیجن کو جو لیول ہے وہ کم ہے، انسان جو ہے وہ گھنٹوں اپنی سانس نہیں روک سکتا، کچھ منٹ تک اپنی سانس روکے گا۔
تو اب وہ گیا ہے ان ڈیپ واٹرز ان سائڈ، اب سرچ کر رہا ہے فلاں ہے، اور وہ بھول گیا کس لیے آیا ہے. اب سارا ٹائم اس نے برباد کر دیا. اب جب زیادہ دیر ہوتی ہے تو یہ رسی ہلتی ہے اوپر سے کہ بھائی چلو آؤ، تمہارا ٹائم ہو رہا ہے، مر جاؤ گے، دم گھٹ جائے گا. ہاں تمہارے لیے اندر ہے نا، وہ انوائرمنٹ تمہارے لیے نہیں بنا ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ ڈائیور جو ہے وہ مچھلیوں کو دیکھ رہا ہے خوش ہو رہا ہے، کورل ریف کو دیکھ رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے، تمام چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. جس لیے گیا تھا بھول گیا کس لیے گیا تھا، پرلز جمع ہی نہیں کیے. اب جب اوپر سے رسی کھینچی گئی تو اس کو یاد آیا کہ ارے میں نے وہ کام ہی نہیں کیا. اب وہ چاہ رہا ہے تھوڑی دیر اور نیچے رہ لے، رسی کھینچی جا رہی ہے. یہ جو رسی کھینچنا ہے نا، کبھی کبھار ہمارا جب پڑوسی مرتا ہے تو یہ رسی ہلتی ہے، انسان کو یاد آتا ہے تمہیں جو اوپر والے لوگ ہیں بلا رہے ہیں، یہ تمہاری حقیقت نہیں تھی، تم دنیا میں ہو ضرور لیکن you have to go back. کہاں؟ اس عالم ملکوت کی طرف. انا للہ و انا الیہ، وہاں تک راجعون، وہاں پر واپس جا. تو کبھی کبھار یہ ہم کو نوٹیفیکیشن دی جاتی ہے، دیکھو یہ مرا ہے تمہیں بھی اوپر بلایا جائے گا، عزیز مرا ہے تمہیں بھی اوپر بلایا جائے گا، بیمار ہو رہے ہو تمہیں کہیں نہ کہیں اوپر لوٹ کے جانا ہے. یہ جو رسی ہلائی، اب انسان غافل، انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. جب کسی کی موت کی خبر سنتا ہے تو ایک دم سے اس کو خیال آتا ہے یار ہم کو بھی مرنا ہے. اب وہ جلدی جلدی 2-4 دن جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مرا جاتا ہے، پروردگار سب کو صحت اور عافیت دے، طول عمر عطا کرے، لیکن جب ہو جاتا ہے انتقال تو انسان کے اوپر 2 دن 4 دن ہفتہ بھر جو ہے وہ کیپیسٹی کے حساب سے اثر رہتا ہے. اب وہ ان دنوں جو ہے وہ زیادہ اعمال، نماز، فلاں یہ سب ہونے لگتا ہے، لیکن بھی دھیرے دھیرے پھر انسان بھول جاتا ہے. لہٰذا جب انسان دنیا کی عبرتوں کو دیکھے، علماء مثال دیتے ہیں، پھر جب اس کو رسی کھینچ کے بلایا جاتا ہے تو جب اوپر پہنچتا ہے تو کہتا ہے میرا تو ہاتھ خالی ہے، میں نے تو اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا، تم لوگوں نے مجھے اتنی جلدی کیوں بلا لیا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. یہ کبھی کبھار انسان کی مثال ہوتی ہے، اس دنیا میں رہنے والوں کی مثال، کہ جب انسان کو موت اوپر گھسیٹ لیتی ہے اپنی طرف اور یہاں کچھ جمع نہیں کیا ہوتا تو وہاں انسان خالی ہاتھ پہنچتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں. کیوں؟ جب یہاں آئے تھے تو تم کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ نیک کام انجام دو، نیک کام جمع کرو، نیک کام حاصل کرو. اے لوگوں، یا اچھا یہ خطاب بڑا زبردست و دلچسپ ہے، یا ایھا الذین آمنو، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ صاحبان ایمان کی بات ہو رہی ہے. وہ کہ جو فیتھفل ہے، وہ کہ جو جن کے پاس ایمان ہے، دولت ایمان موجود ہے، لیکن پھر بھی انسان بھول جاتا ہے. تو اب یہ کہنا کہ وہ کیا کہتے ہیں ہم کیوں مجلس میں جائیں اور ہم کیوں یہ باتیں سنیں، اور یہ باتیں تکراری ہیں، باتیں ریپیٹیشن ہیں، کتنا موت کا ذکر ہوگا، جتنا ذکر ہو اتنا کم ہے. قرآن مجید میں بارہا پروردگار عالم نے موت کا ذکر کیا ہے. یہ نوٹیفیکیشن بھیجنا ضروری ہے. یہ آیات پڑھنا، میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے ہر ہفتے ایک نئی آیت پیش کروں. یہ آیات ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن ترجمہ یہ آیتیں ہم سے باتیں کرتی ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اگر ہم صاحبان ایمان ہیں تو I should expect myself کہ I am being addressed in this ayah. ہم کو بتا رہی ہے یا ایھا الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم. تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کی راہ میں نماز کے لیے چلیے، نہیں دل نہیں چاہ رہا ہے، وہ آفس سے دیر میں آئے تھے. نماز فجر میں کیوں نہیں آتے؟ رات میں دیر سے سوئے تھے. نماز اول وقت کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بچے کے جو ہے ٹیوشن تھا. فلاں کیوں نہیں کرتے؟ ہر چیز کا ایک بہانہ انسان نکال لیتا ہے. کس کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کے لیے ہے. یا ایھا الناس کافرون منافقون نہیں، یا ایھا الذین آمنو. تم تو صاحبان ایمان ہو، تمہارے پاس تو عقل و فہم ہے، تم تو گواہی دیتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم تو سمجھ میں آنا چاہیے تمہیں. تم یہ حرکت نہ کرنا کہ جو ہے جب تم کو بلایا جائے اللہ کی طرف، ہاں اگرچہ یہ آیت جو ہے وہ جہاد کے لیے ہے لیکن فی سبیل اللہ، ہر وہ کام کہ جو اللہ کی سبیل میں ہے. مجلس میں آ جائیے، دیر میں آئیں گے، نہیں آئیں گے، فلاں ہو جائے گا، ہاں وہ الگ بات ہے، نیاز ہوگی تو آئیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن آئیے، انسان آئے، انسان جو ہے شرکت کرے. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں آتے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم جو ہے اس دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ بہت سے لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ انسان کو یہ دنیا اس کی چمک دمک جو ہے وہ گمراہ کر دیتی ہے. ایک مرتبہ بعض کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شہر کا واقعہ ہے کہ جو ہے وہاں کے لوگ ایک خاص انداز تھا. ایک آدمی تھا، وہ سفر کر رہا تھا کشتی کے اوپر، اور وہ کشتی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، طوفان آیا اور کشتی ٹوٹ گئی. اور وہ جو ہے وہ بس یہ آخری مثال ہے، باتیں جو ہے وہ مثال کے ذریعے زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. آخری مثال، اس کے بعد انشاءاللہ رفع مسائل اور زحمت تمام.
تو وہ کشتی پر سوار اور سفر کر رہا ہے، ایک دم سے طوفان آیا اور کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ڈوبنے لگا. آخر میں ایک اس نے لکڑی کا ٹکڑا پکڑا اور اس کی ہیلپ سے، اس کی مدد سے جو ہے وہ صحرا تک، کنارے تک جو ہے ساحل تک پہنچ گیا. اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ جو ہے پورے شہر اور پورے ملک کے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے استقبال کے لیے اور اس کو اٹھایا جا رہا ہے. وزیر، وزراء، پیسے والے، ملٹری، آرمی، سب آ گئے اس کو لینے کے لیے. وہ بڑا پریشان، انسان کی آنکھ کھلے بے ہوشی کے بعد اور دیکھے کہ جو ہے وہ اتنا اس کا استقبال ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پریشان ہوگا. اور اس کو لے جا کر وہاں پر بیٹھا دیا جو بادشاہ کی جگہ تھی. مثال سنیے گا، مثال بڑی دلچسپ ہے. جو بادشاہ کی جگہ تھی وہاں اس کو لے جا کے بیٹھا دیا، اس کے سر پہ جو ہے وہ تاج رکھ دیا اور اناؤنس ہو گیا کہ بھئی یو آر the king from now on, you are going to rule, you are going to govern us. تو اب وہ بڑا پریشان ہوا. اب جب رات ہوئی تو اس نے سوچا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، میں ابھی بھی خواب میں ہوں، میں مر گیا ہوں، میں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کہ ابھی تو میں جو کشتی میں تھا اور پھر اب یہاں پر جو مجھے بادشاہ بنا دیا. اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور اس وزیر نے کہا، وہ وزیر سے پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے، مجھے یاد ہے میں کشتی پہ سوار ہوا تھا، طوفان آیا، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہو، اس کے بعد تم لوگوں نے مجھے یہاں اٹھا کر جو ہے وہ مسند پر اور گدی پر بیٹھا دیا کہ آپ جو ہیں وہ بادشاہ ہے. تو وہ وزیر نے کہا کہ ہمارے لوگوں کا، یہاں کے لوگوں کا دستور یہ ہے کہ ہر سال اپنا بادشاہ وہ چینج کرتے ہیں. اور کس طرح چینج کرتے ہیں کہ جب وہ بادشاہ کا سال پورا ہو جاتا ہے تو بادشاہ کو اٹھا کر ہاتھ پیر باندھ کر سمندر میں پھینکاتے ہیں اور صحرا میں جاتے ہیں، ڈیزرٹ میں جاتے ہیں اور اس آدمی کو لے کر آتے ہیں جس کو کوئی خبر نہ ہو اور لا کر اس کو نیا بادشاہ بنا دیتے ہیں. اور پھر جب سال بھر ختم ہو جاتا ہے، تھک جاتے ہیں، تو پھر اس کا ہاتھ پیر باندھ کر اس کو دریا میں ڈالتے ہیں اور جا کے ایک نیا بادشاہ لے کر. ہر سال جو ہے وہ اپنا بادشاہ اسی طرح چینج کرتے رہتے ہیں. They keep on changing their things. اور وہ ہاتھ پیر باندھ کے پھینک دیتے. تو اس نے کہا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور ہم کو تو جو ہے وہ مار ڈالیں گے یہ لوگ ہاتھ پیر باندھ کے، ہم تو ڈوب جائیں گے، ہم تو ابھی بھی بچ کے آئے ہیں طوفان سے اور فلاں سے. تو وزیر نے کہا کہ میں آپ کو جو ہوں، آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. جب یہ لوگ آپ کو سمندر میں پھینکیں سال بھر کے بعد، تو سمندر کے فلاں ڈائریکشن میں ایک جزیرہ، ایک آئلینڈ ہے، آپ وہاں پر جا سکتے ہیں تیر کر. اور بہتر یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس ابھی ٹائم لیمٹ ہے 1 سال کی، اس میں آپ ابھی سے تیاری کیجئے اور آپ کے پاس حکومت ہے، ملٹری ہے، آرمی ہے، پیسہ ہے، یہاں سے آپ پیسہ بھیج کر وہاں اپنا گھر بنوا لیجئے، اس آئلینڈ پہ اپنا گھر بنوا لیے. چونکہ جب یہ آپ کو ہاتھ پیر باندھ کر پھینکیں گے تو آپ وہاں چلے جائیے گا اور وہاں آپ زندہ سلامت اپنی زندگی بسر کریے گا. اور ابھی سے اس نے تیاری شروع کر دی اور اس نے کچھ لوگوں کو ٹرین کیا کہ جب مجھے پھینکا جائے تم لوگ زبردست جو ہے وہ لائف گارڈز فلاں سب اس نے بنا لیے کہ جب مجھے پھینکا جائے گا سال بھر کے بعد تو تم لوگ آنا، مجھے بچانا اور مجھے لے جا کر جو ہے وہ اس جزیرے پر پہنچا دینا. چنانچہ اس نے پورے سال محنت کی، پورے سال جو ہے وہ تیاری کی، پورے سال اس نے لوگوں کو تیار کیا اور اپنا زبردست مکان اس آئلینڈ پہ بنا لیا. اب جب لوگوں نے آیا اور آنے کے بعد اس کا ہاتھ پیر باندھے اور باندھ کر اس کو سمندر میں پھینکا تو اکارڈنگ ٹو دا پلان وہ جو اس کے لائف گارڈز تھے وہ آئے اور آ کر اس کو بچایا اور بچا کے ان کے سولجرز نے اس کو آئلینڈ پہ پہنچایا اور وہاں اپنی زبردست وہ زندگی بسر کرنے لگا. کبھی کبھار ہم سے قرآنی آیات یہی کہتی ہیں اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ تمہاری ایک ٹائم لیمٹ ہے، تمہیں 70 سال دیے گئے ہیں، 50 سال دیے گئے ہیں، 100 سال دیے گئے ہیں، 90 سال دیے گئے ہیں، تمہیں اس دنیا سے جانا ہے اور جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو. ہم تیاری نہیں کرتے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں تو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں تو ہمیشہ یہاں ہم فیہا خالدون کی منزل پہ ہم سمجھتے ہیں ہم یہاں رہنے والے. لیکن پروردگار عالم نے بار بار ان آیات کے ذریعے بتایا لہٰذا ہم ابھی سے تیاری کریں، ہم ابھی سے یہاں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے وہاں بھیجتے رہیں کہ وہاں ہمارے محل بن جائیں، وہاں ہمارا گھر بن جائے، وہاں ہمیں بچانے کے لیے کوئی آ جائے اور وہاں ہمیں بچانے کے لیے اس راستے میں، اس سمندر میں، اس دریا میں جب ہم ڈوب رہے ہوں گے ہمارے ہاتھ پیر باندھ کر کفن میں لپیٹ کر باندھ کر پڑیا بنا کر ہمیں لفافے میں قبر میں ڈال دیا جائے گا. بچانے کون آئے گا؟ سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں آئے گا. ہماری تنہا امید شفاعت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ، یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں لے کر جائیں گے اس منزل مقصود تک. لہٰذا اگر ان مجلسوں میں آ کر شرکت نہیں کی، اگر اہل بیت سے لگاؤ نہیں لگایا، اگر ابھی سے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو یہ معاملہ حل نہیں ہو پائے گا. بہت سے لوگ ایسے تھے جو سوچتے تھے کہ ہم تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں انسان کب تک اس دنیا میں رہے. لہٰذا آپ دیکھیے جن لوگوں نے جتنا اپنے آپ کو دنیا سے وابستہ کیا ان کے لیے اتنی مشکل ہو گئی موت کے وقت، لیکن جس نے جتنا اپنے آپ کو موت سے، اپنے آپ کو دنیا سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کیا
اس کے لیے اللہ کی ملاقات آسان ہو گئی۔ کربلا میں بہترین ہمیں اس کی مثال ملتی ہے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام۔ مولا فرماتے ہیں جیسے جیسے عصر عاشور کا وقت قریب آ رہا تھا میرے بابا کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا، لقاء اللہ کی جو اشتیاق تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور نہ صرف امام حسین بلکہ اصحاب امام حسین کا بھی یہی انداز تھا کہ جیسے جیسے شہادت کے قریب پہنچ رہے ہیں چہرے کھلتے چلے جا رہے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ آ رہی ہے۔ اور ہم نے یہ واقعاً دیکھا بھی کہ کچھ ایسے تھے، وہاں ہر ایک غلام نہیں تھا، بلکہ وہاں پر ایسے تھے جو اپنے قبیلوں کے رئیس تھے، اپنی دنیا چھوڑ کر آئے تھے، اپنی مال و دولت چھوڑ کر آئے تھے۔ ان میں سے ایک نام جناب زہیر ابن قین کا بھی ہے کہ آپ اپنی سب کچھ دولت شہرت سب چھوڑ کر آگئے، بیوی کو طلاق دے کر آگئے، میں تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر رہا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس نے ساتھ نہیں چھوڑا، وہ وہاں تک کی آئی ہے، موجود ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ کہ جنہوں نے اس طرح کھڑے ہو کر شب عاشور اعلان کیا کہ مولا 1000 بار مجھے مارا جائے، 1000 بار مجھے زندہ کیا جائے، اور مولا حسین پھر سے مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا تم پھر بھی حسین کی نصرت کرو گے تو اے آقا ہم آپ کی نصرت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور یہی انداز روز عاشور ہم نے میدان کربلا میں دیکھا کہ کس طریقے سے جناب زہیر ابن قین اور اصحاب امام حسین نے جو جہاد کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زہیر نے 120 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، اور جب پیاس کی شدت بڑھی ہے اور زخموں کی تاب نہ لا سکے تو زمین پر جب گرے تو امام حسین کو آواز دی، اے آقا آئیے اور آ کر میری خبر لیجئے۔ امام حسین جس وقت سرہانے پہنچے ہیں تو جناب زہیر کی روح پرواز کر چکی تھی۔ امام حسین بالائے سر کھڑے ہوئے اور دعا مانگی، اے زہیر اللہ کی تم پر رحمت ہو، اللہ تم پر کرم نازل کرے۔ اور یہ دعا کرنا تھی کہ ایک وقت وہ آیا کہ امام حسین یکو تنہا ہو گئے، اور جب آواز لگائی ہے کہ یا فرسان الحیجا، یا اے میرے شجاع، اے میرے بہادرو، اے میرے شیرو کہاں ہو، تو عجب نہیں جناب زہیر کی ٹکڑے ٹکڑے لاش سے ضرور آواز آئی ہوگی کہ اے آقا اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں ضرور دوبارہ آتا اور ضرور آپ کی نصرت کرتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما، پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما، پروردگارہ ہمارے درمیان جو مشتاقان حج و زیارات ان کو حج و زیارات نصیب فرما، پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگارہ جہاں کہیں بھی مؤمنین مسلمین مخصوصاً اہل بیت کے چاہنے والے بستے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، پروردگارہ ہمارے دلوں کو معرفت اہل بیت اور مودت اہل بیت اور ولایت اہل بیت سے منور فرما، پروردگارہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ امام زمانہ کی اعوان و انصار میں شامل ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔